بعض افراد مفوق الفطرت مخلوق اور جنات پر بالکل یقین نہیں رکھتے، لیکن ان کا وجود ایک حقیقت ہے۔ جن، اسیب، عفریت اور عجیب و غریب مخلوقات کے ماننے والے دنیا بھر میں موجود ہیں، اور کوئی بھی تہذیب یا معاشرہ اس سے خالی نہیں۔ آپ نے دنیا بھر کے پراسرار مقامات کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بعض مقامات اپنی پراسراریت اور واقعات کی وجہ سے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں؟ یوں تو پاکستان میں ہزاروں ایسے مقامات ہوں گے جنہیں اسیب زدہ کہا جاتا ہے، جن کے متعلق خوفناک کہانیاں مشہور ہیں، اور لوگ رات کے وقت ان مقامات پر جانے سے ڈرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 10 مشہور ترین پراسرار مقامات کا ذکر کریں گے، جن کے گرد کسی نہ کسی حوالے سے دل دہلا دینے والی کہانیاں، انجانے خوف، پے در پے پیش آنے والے پراسرار حادثات اور انوکھے حالات و واقعات کی چادر تنی ہوئی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10، کوہ چلتن۔ کوئٹہ کے قریب واقع اس پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک پراسرار جگہ ہے۔ یہاں ان 40 بچوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جن کے والدین نے انہیں تنہا مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ داستان کے مطابق صدیوں قبل ایک غریب بے اولاد جوڑا کسی بزرگ کے پاس جاتا تھا۔ بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور ان کے ہاں 1 2 نہیں بلکہ 40 بچوں کی ولادت ہوئی۔ یہ غریب جوڑا اتنے سارے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھ کر 39 بچے پہاڑ پر چھوڑ دیے۔ کچھ عرصہ بعد عورت یہ سوچ کر پہاڑ پر گئی کہ شاید ان بچوں کی موت واقع ہو چکی ہوگی، لیکن وہ سب وہاں زندہ تھے۔ بیوی خوشی سے شوہر کو یہ بتانے کے لیے واپس آ گئی اور ایک بچہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی پہاڑ پر ہی چھوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں میاں بیوی پہاڑ پر پہنچے تو سارے بچے غائب ہو چکے تھے۔ یہ داستان سچی ہو یا جھوٹی، لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ آج بھی انہی 40 بچوں کی روحوں کی چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ نمبر 9، چوکھنڈی کا قبرستان۔ چوکھنڈی قبرستان کراچی سے 29 کلومیٹر مشرق میں کراچی کی نیشنل ہائی وے پر واقع ہے۔ چوکھنڈی دیدہ زیب اور منفرد طرز تعمیر کی حامل قبروں کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہے۔ 2.5 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلے اس قبرستان میں مورخین کے مطابق بعض قبریں 16ویں صدی عیسوی کے بعض قبائل کے سرداروں کا مدفن ہیں۔ 600 سال قدیم متروکہ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں اسیب کا سایہ ہے، اس لیے کوئی بھی شخص شام کے بعد اس قبرستان میں جانے کی جرات نہیں کرتا۔ نمبر 8، شیخو پورہ کا قلعہ۔ لاہور کے قریب شہر شیخو پورہ کے جنوب میں واقع قلعہ شیخو پورہ مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں تعمیر ہوا۔ بعد میں سکھ حکمراں اور برطانوی دور حکومت میں بھی یہاں رہائش رہی۔ ایک وقت تھا کہ اس قلعے میں ملکہ اور شہزادیاں رہا کرتی تھیں۔ اب یہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور نہایت ابتر حالت میں ہے، لیکن کوئی اس کی تعمیر نو کرنے کو تیار نہیں اور اسے درست کروانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعے میں اب بھی ان ملکہ اور شہزادیوں کی روحیں آتی رہتی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق کئی صدیاں قبل اس قلعے میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہیں رہتی ہے۔ نمبر 7، شمشان گھاٹ حیدرآباد۔ حیدرآباد میں واقع شمشان گھاٹ، جہاں ہندو اپنے انتقال کر جانے والے لوگوں کی چتائیں جلاتے ہیں، اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں جلایا جاتا رہا ہے ان میں سے بعض کی روحیں اب بھی یہیں بھٹکتی ہیں۔ یہ شمشان گھاٹ تقریباً 250 سال پرانا ہے۔ شمشان گھاٹ کے گھاٹ اور دیگر سٹاف کا کہنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر یہاں کئی بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی کبھی گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ نمبر 6، کالا باغ ڈیم۔ آپ نے کالا باغ ڈیم کے بارے میں تو بہت کچھ پڑھ رکھا ہوگا جو بعض وجوہات کی بنا پر نہیں بن سکا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ طویل عرصے سے بند پڑے اس پروجیکٹ کی سائٹ پر بنے مکانات اب کھنڈرات اور بھول بنگلے میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور جس جگہ یہ ڈیم بننا تھا وہاں پراسرار بڑھیا بھی راتوں کو پھرتی ہوئی پائی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اس بڑھیا نما چڑیل کو دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے قد فربا جسم لمبے بالوں والی بڑھیا راتوں کو وہاں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 5، ڈالمیا روڈ کراچی۔ کارساز اور جوہر کو ملانے والی سڑک ڈالمیا روڈ کراچی کی معروف ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس روڈ کے بارے میں کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اکثر اس روڈ پر ایک پراسرار لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو دلہن بنی ہوتی ہے اور اس نے سرخ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 60 کی دہائی میں یہ خاتون ایک ڈانسر تھی جسے قتل کر کے اس کی لاش کو اس سڑک پر چھوڑ دیا گیا تھا، جو کہ یہاں سے گزرنے والوں کو مدد کے لیے رکنے کے لیے کہتی ہے۔ ڈالمیا روڈ پر آدھی رات کو بھٹکنے والی اس دلہن نما ہیولے کی CCTV فوٹیج بھی انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسے کارساز کی دلہن یعنی برائیڈ آف کارساز کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، پیر چٹال نورانی گنداوا۔ بلوچستان کے علاقے جل مکسی کے قریب ایک نخلستان آباد ہے اور اس کے پانی میں 2 فٹ لمبی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں یہاں کے بزرگ پیر چٹال نورانی کی پالی ہوئی ہیں۔ مقامی لوگ ان مچھلیاں کا شکار کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ مچھلیاں اسے کاٹ کر زخمی کر دیتی ہیں۔ نمبر 3، شہر روغن۔ ہمارے ملک میں متعدد ایسے مقامات موجود ہیں جن سے ہم بھی واقف نہیں، جبکہ یہ مقامات اپنے اندر کئی پراسرار راز سموئے ہوئے ہیں۔
انہیں مقامات میں سے ایک مقام گونڈرانی بھی ہے جسے شہر روغن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑوں غار بنے ہوئے ہیں، لیکن غاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بالکل خاموش ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں پر موجود غار بدھ مت کے پیروکاروں نے تعمیر کیے اور وہ یہاں رہائش پذیر تھے۔ ان غاروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جو مختلف راستوں سے منسلک ہیں۔ برطانوی دور میں یہاں 1500 غار موجود تھے اور اب صرف 500 غار باقی ہیں۔ بلوچستان میں واقع اس شہر روغن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جن یا بدروہیں موجود ہیں۔ یہ جن اس علاقے کی پہاڑیوں، غاروں اور ندیوں پر رہتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، کوہ سلیمان۔ کوہ سلیمان جنوب مشرقی افغانستان، جنوبی وزیرستان، صوبہ بلوچستان کے شمالی علاقوں اور صوبہ پنجاب کے جنوب مغربی علاقوں پر مشتمل ہندو کش پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی دلچسپ قصے اور کہانیاں ہیں۔ جتنے قصے اور کہانیاں ہیں اتنا ہی یہ پہاڑ پراسرار بھی ہے۔ مقامی لوگ اسے برقع پوش پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ برقع پوش اس لیے کیونکہ بعض اوقات کے انتہائی قریب سے بھی دکھائی نہیں دیتا، البتہ بارش ہو جائے تو یہ میلوں دور سے نظر آتا ہے۔ اس پہاڑ پر ایک تخت بھی ہے جسے مقامی لوگ تخت سلیمان کہتے ہیں۔ اس تخت کے بارے میں روایت ہے کہ اس جگہ پر حضرت سلیمان کا تخت جو ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر گیا۔ اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی دیکھ کر ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ خاص طور پر بیٹھنے کی جگہ ہو۔ اس پہاڑ پر جنات کی موجودگی کے واقعات منسوب ہیں۔ نمبر 1، گورکھ ہل کا عفریت۔ سندھ کے شہر دادو کے شمال مغرب کوہ کیتھر پر گورکھ ہل کا اسٹیشن واقع ہے۔ یہ صوبہ سندھ کا بلند ترین مقام ہے، لیکن اس سیاحتی مقام سے کچھ پراسرار باتیں بھی منسوب ہیں۔ گورکھ ہل کے ویرانوں میں آتے جاتے لوگوں کو ایسے انسانوں کی جھلک نظر آتی ہے جو بن مان سے مشابہ تھے، یعنی قد کاٹ تو انسانوں جیسا تھا مگر جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے برسوں سے یہاں انسان نما بن مانس دیکھنے کے واقعات ہوتے آ رہے ہیں۔ اس بھاری جسامت والے وجود کا نام مقامی لوگوں نے مم رکھا ہے۔ ایسی ہی مخلوق تبت کے پہاڑوں میں ییٹی کے نام سے اور امریکی جنگلات میں بگ فٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تھے پاکستان کے چند مشہور مقامات جو بھوت پریت، جنات، پریوں اور بلاؤں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ بھوت پریت، پریوں اور بلاؤں کی کہانیاں ہم سب ہی سنتے آئے ہیں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ ان مقامات سے منسوب باتوں میں کتنی سچائی اور کتنا فسانہ ہے، اس کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں اور کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ ان میں سے کتنے واقعات سچ پر مبنی ہیں۔ اللہ حافظ۔